السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی حقیقت پر جو عموماً کوئی نہیں بتاتا۔ بالکل، اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات مکمل حقیقت پر مبنی ہو۔ ہاں، اور جب سننے والے آج کے اس تفصیلی جائزے کو شروع سے آخر تک سنیں گے نا، تو وہ خود جان جائیں گے کہ یہ باتیں اور یہ زاویے اتنی گہرائی میں ابھی تک کسی نے نہیں بتائے۔ تو چلیے آج کا یہ گہرا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ابتدا میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری بحث میں ہمارا مقصد یہ فیصلہ کرنا بالکل نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ مطلب ہم کسی مخصوص عقیدے کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ صرف ان دلائل اور حوالوں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں جو اس موضوع پر دیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مطلب خالصتاً ایک علمی جائزہ۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس نظریاتی بحث کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے ایک زمینی واقعے کی طرف چلنا ہوگا، جہاں سے یہ سالہ معاملہ یعنی اس خاص بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ربوہ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، مطلب چناب پاک ربوہ کے مقام پر خاص طور پر جب چنیوٹ کی طرف جاتے ہیں نا، تو داخلی اور خارجی راستوں پر کچھ بورڈ آویزاں کیے گئے۔ اب ان بورڈز پر ایک طرف قرآن پاک کی مشہور آیت لکھی گئی جس میں خاتم النبیین کا ذکر ہے، اور دوسری طرف حدیث لکھی گئی لا نبی بعدی۔ دیکھیں، اس عمل کا بظاہر مقصد تو یہی پیغام دینا تھا کہ جماعت احمدیہ منکرین ختم نبوت میں شامل ہے، لیکن جب اس پورے منظر نامے کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے نا، تو ایک بہت ہی حیران کن اور طنزیہ پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یعنی جو لوگ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بورڈ لگا رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں، خود ان پر بھی انہی کی اپنی تاریخی کتابوں میں کفر اور منکرین ختم نبوت ہونے کے فتوے موجود ہیں۔ مطلب یہاں وہ مشہور شعر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ ارے واہ، مطلب یہ تو واقعی ایک عجیب صورتحال ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا نا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے گھر کے باہر قانون توڑنے کا بورڈ لگائے، جبکہ وہ خود پولیس کو اسی جرم میں مطلوب ہو۔ ہاں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا واقعی ان پر ایسے فتوے ہیں؟ مطلب یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس قرآنی آیت کی تشریح کی طرف جانا ہوگا جو بورڈ پر لکھی تھی۔ دیکھیں، ایک طرف تو جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اس قرآنی آیت کے ایک لفظ یا شوشے کے انکار کو بھی کفر سمجھتے ہیں، اور اسی مکمل اقرار کی بنیاد پر وہ مرزا غلام محمد قادیانی پر ایمان لاتے ہیں۔ صحیح، اور دوسری طرف کیا موقف ہے؟ دوسری طرف جب دیوبندی یا دوگر مکاتب فکر اس آیت کی تشریح کرتے ہیں نا، تو وہ ایک خاص عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا منظور چنیوٹی کی ایک مشہور کتاب ہے حیات مسیح کا منکر کافر ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا ماننا ہے کوئی نیا نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک پرانا نبی دوبارہ آ سکتا ہے۔ ایک منٹ، پرانا نبی؟ ہاں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بات کے منکر کو، یعنی جو اسے نہ مانے، اسے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں۔ یہ تو عقیدے کی بہت سخت شرط ہو گئی۔ اگر ہم خالصتاً قرآنی متن کو دیکھیں، اس آیت کو پڑھیں، تو کیا اس میں کہیں بھی یہ پرانے یا نئے نبی کی کوئی تفریق موجود ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم صرف لغت اور متن کی بات کریں تو وہاں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور یہی اس بحث کا ایک بڑا چیلنج بھی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی بعثت سے پہلے تاریخ میں کسی بھی مجدد یا مفسر نے نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا آ سکتا کا یہ فرق اس طرح بیان ہی نہیں کیا۔ اچھا، تو مطلب یہ بعد میں بننے والی تفریق لگتی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب لیا جائے جو بورڈ کی دوسری طرف نمایاں کر کے لکھی گئی تھی، یعنی لا نبی بعدی؟ اور بس یہیں آ کر وہ سب سے بڑا اندرونی تضاد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر اس حدیث کا مطلب مکمل طور پر ہر قسم کے نبی کی بندش ہے کہ بعد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ مطلب اگر ایک دروازہ مکمل بند کر دیا گیا ہے تو پھر وہ سب کے لیے بند ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دروازے پر بورڈ لگا ہو کہ داخلہ منع ہے اور پرانے لوگ چھت سے اندر آ رہے ہوں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ یہ ایک بہت بڑا منطقی خلا ہے۔
ایک طرف آپ ان احادیث کی بنیاد پر فتوے لگاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا اپنا عقیدہ انہی احادیث کے ظاہری الفاظ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو منطق کی بات ہو گئی، لیکن آپ نے جو شروعات میں کفر کے فتووں کا ذکر کیا تھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کن ٹھوس حوالوں کا سہارا لیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک بہت اہم کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، جو مولانا قاسم نانوتوی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کی ایک تحریر نے تو ایک بہت بڑا نظریاتی بھونچال کھڑا کر دیا تھا۔ بھونچال؟ ایسا کیا لکھا تھا اس میں جس نے اتنی ہلچل مچا دی؟ اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی یا اس کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ختم نبوت کا تعلق ذات سے ہے، زمانے سے نہیں۔ ہیں؟ ایک منٹ رکیے، مطلب یہ الفاظ واقعی ان کی کتاب میں ہیں کہ کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تب بھی فرق نہیں پڑے گا؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن یہ بات تو بورڈ والی تحریر اور ان کے آج کے دعوے کے بالکل الٹ ہے۔ اگر ان کی اپنی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں تو پھر سڑکوں پر وہ بورڈ لگانے کا جواز ہی کیا بچتا ہے؟ بالکل، اور اسی متنازع عبارت کی وجہ سے ایک شدید رد عمل آیا تھا۔ ایک اور مشہور کتاب حسام الحرمین کا حوالہ ملتا ہے، جس نے اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ان اکابرین پر کفر و ارتداد کے سخت فتوے لگائے۔ تو جس ختم نبوت کے نام پر آج یہ فتوے بانٹتے ہیں، انہی کی بنیادوں پر دوسرے مکاتب فکر نے ان پر بھی فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی الجھن ہے۔ مجھے یہاں وہ ٹک ٹاک والا واقعہ یاد آ رہا ہے جو اس ساری نظریاتی الجھن اور خوف کو بڑے اچھے سے بے نقاب کرتا ہے۔ آہا، ہاں، وہ لائیو سیشن والا واقعہ نا؟ جی بالکل، ایک شخص نے ٹک ٹاک پر لائیو بحث کے دوران پورے 20 منٹ تک اپنا دیوبندی ہونا چھپائے رکھا۔ وہ بس گول مول جواب دیتا رہا اور خود کو صرف اہل سنت والجماعت کہلواتا رہا۔ اور اس ہچکچاہٹ کی وجہ یہی خوف تھا نا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنا اصل مسلک بتایا تو بحث کے دوران اسی پر حسام الحرمین کے فتووں اور تحذیر الناس کی اس عبارت کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ جو الزام وہ دوسروں پر لگا رہا تھا وہی اس کے گلے پڑ جاتا۔ بحث کا حصہ ہے یا بریلوی عقائد کے حوالے سے بھی کوئی زاویہ موجود ہے؟ ہاں، ان کا بھی ایک بہت پختہ عقیدہ سامنے آتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت 4 انبیاء باقاعدہ طور پر زندہ ہیں، 2 زمین پر ہیں جیسے حضرت خضر، اور 2 آسمان پر جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ اچھا، 2 زمین پر اور 2 آسمان پر۔ تو پھر یہاں ایک بڑا چھپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جن کے اپنے عقائد میں یہ سب شامل ہے وہ کس اخلاقی جواز کے تحت دوسروں پر جیسے جماعت احمدیہ وغیرہ پر ختم نبوت کے انکار کا بورڈ لگاتے ہیں؟ اور یہی اس پورے جائزے کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ تنقید کرنے والوں کو چاہیے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے کم از کم ایک بار پوری ایمانداری سے اپنی ہی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل بحث کا خلاصہ نکالیں تو بات شروع ہوئی تھی ربوہ کے ان بورڈ سے، لیکن جب ہم نے ان بورڈز کے پیچھے موجود تاریخ اور حوالوں کو کھریدا تو بات قرآنی آیات کی تشریح، نئے اور پرانے نبی کی بحث اور تحذیر الناس جیسی کتابوں کے اندرونی تضادات تک جا پہنچی۔ اور یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جو عام طور پر سامنے نہیں لائی جاتی۔ میں یہاں سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ ہم سب اپنے اپنے عقائد پر بہت پختہ یقین تو رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان عقائد کی بنیاد بننے والی ان تاریخی کتابوں کا خود مطالعہ کیا ہے، یا ہم بس وہی مان رہے ہیں جو دہائیوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ آج کے اس دور میں حقائق کو خود کھوجنا اور پڑھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی زبردست اور فکر انگیز نکتہ ہے۔ واقعی ہمیں سوال کرنے اور خود تحقیق کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو بس آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی۔ اگر آج کا یہ گہرا مطالعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ بالکل، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب اور اس تفصیلی جائزے کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی بار نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2 کی جانب سے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔